بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جواد باقر ولاگ اور میں ہوں جواد باقر۔ دوستو، عمران خان صاحب نے کچھ ہی دیر قبل قوم سے بہت اہم خطاب کیا ویڈیو لنک کے ذریعے، کیونکہ ویسے تو ان پر پابندی ہے، اور انہوں نے آج کے خطاب میں بہت اہم انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کے نام بتائے جو لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور قتل کا پورا جو پلان ہے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے قتل کا پلان ترتیب دیا گیا اور فرنٹ پر کن لوگوں کو رکھا گیا۔ سب سے پہلے قتل کرنے والے لوگوں کا جو پلان ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جن میں دو نام انہوں نے لیے، ایک آئی جی اسلام آباد اور ایک آئی جی پنجاب۔ دوسرے ان کے ہینڈلر وہ پیچھے بیٹھے ہوں گے، جن کی وجہ سے، جن کے کہنے پر یہ تمام پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ اب انہوں نے بتایا کہ سیم مرتضی بھٹو طرز کا قتل کیا جائے گا۔ مرتضی بھٹو قتل کیس اگر آپ کو یاد ہو تو ہوا کچھ یوں تھا، مرتضی بھٹو کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے فائرنگ کر دی تھی، اور دوسری جانب سے بھی فائرنگ کر دی گئی، اور آج تک یہ معمہ حل نہ ہو سکا کہ مرتضی بھٹو مرے کس کی گولی سے تھے، کیسے مرے تھے، کیونکہ دوسری طرف سے یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ لیں جی مرتضی بھٹو کے لوگوں نے فائرنگ کی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سیم خان صاحب نے بتایا کہ ایسا ہی پلان ترتیب دے دیا گیا ہے، جس میں کچھ لوگ ہوں گے، وہ پولیس کے ہی لوگ ہوں گے، وہ پہلے فائرنگ کر دیں گے، کہ وہ پولیس والوں پر ہی فائرنگ کر دیں گے۔ جب وہ پولیس والوں پر فائرنگ کر دیں گے، پولیس والوں کو موقع مل جائے گا، پھر وہ بھی فائر کھول دیں گے۔ جب وہ فائر کھول دیں گے، اس طرح سے وہ اندر گھس آئیں گے اور گولی مار دی جائے گی عمران خان صاحب کو۔ یہ تو خان صاحب نے بتا دیا کہ اس طرح کا پلان ترتیب دیا گیا، مگر اس پلان ترتیب دینے میں اصل ہاتھ کس کا ہے؟ اگر اس طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کیا جاتا ہے، اس طرح کی حرکت کی جاتی ہے، تو پھر حاصل کیا ہوگا؟ اصل میں کون ہے خان صاحب سے اتنا خوف زدہ؟ کس کے ایسے راز ہیں جو کہ خان صاحب سے اتنا خوف زدہ ہے؟ وہ ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اس سے پہلے کوئی شک نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں پاک فوج جو ایکسپوز ہوئی ہے، کسی پچھلے دور میں نہیں ہوئی۔ پہلے لوگ تھک چھپ کے نام لیتے تھے، مگر جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے اب لوگ کھل کے نام لیتے ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا پر۔ ان کو برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آ چکی ہیں اب کھل کر۔ اب ان کے ہی بیج بوئے ہوئے اب عاصم منیر تک پہنچ چکے ہیں۔ اب ہینڈلر تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو اس تمام پلان سے معائنس نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی صورت معائنس نہیں کر سکتے۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کتنا انفلوئنس ہے۔ خیر، خان صاحب نے پھر جوڈیشل کمپلیکس کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمپلیکس جب میں پہنچا تو اس وقت کیا صورتحال تھی، وہاں بھی مجھے قتل کرنے کے لیے لوگ موجود تھے، جبکہ اس وقت آئی جی اسلام آباد جب میں نکل آیا ہوں تو آئی جی اسلام آباد بہت بھڑکے ہوئے تھے کہ اس کو جانے کیوں دیا گیا۔ اندر کے جو کیمرے تھے وہ بند کر دیے گئے تھے، نامعلوم افراد اندر موجود تھے، اور کوئی پتہ نہیں تھا کہ اندر کمرے میں بند کر کے ان کو مار دیا جاتا۔ اب یہ تمام پلان ترتیب دیے گئے تھے، مگر اللہ پاک نے خان صاحب کی حفاظت کی، وہ وہاں سے بھی باعزت گھر پہنچ گئے۔ مگر جب وہ اسلام آباد کے پیچھے ہوا کیا تھا، یہ پوری دنیا نے دیکھا، صرف پاکستان نے نہیں۔ ہر طرح سے خان صاحب پر پابندی لگا دی گئی، ان کی آواز کو دبانے کی مکمل کوشش کی گئی، مگر جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، اور وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ انہوں نے بتایا کہ آج شام یا کل مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ تو ان کا پلان تھا جو انہوں نے بتا دیا، مگر انہوں نے کارکنان کو بھی بتا دیا کہ آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے۔ انہوں نے جب یہ پلان بتایا تو انہوں نے بتایا کہ اسی طرح سے کوئی پولیس کے ہی لوگ پولیس پر فائر کھول دیں گے، ان کو بہانہ مل جائے گا اندر آنے کا، ان کے 4-5 لوگ مر جائیں گے، وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ خان صاحب نے کہا آپ نے ان کو مجھ تک آنے دینا ہے، آپ نے کوئی بھی مداخلت نہیں کرنی، کیونکہ پولیس بھی ہماری ہے، فوج بھی ہماری ہے، میں ہوں پاکستانی، میں پاکستان میں موجود ہوں، میں بھاگا نہیں ہوں، میں وہ لیڈر ہوں، پاکستان بھی میرا ہے، میں کہیں باہر جا کر بیٹھ نہیں گیا۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو آپ نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی، آپ نے کوئی پتھراؤ نہیں کرنا، آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے افراتفری پھیلے، یعنی کہ کارکنان کی جانب سے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے ان کو موقع ملے کہ وہ خان صاحب کو قتل کر دیں۔ ایک تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، انہوں نے اپنے پلان بھی بتا دیا کہ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ اب اصل مدعا یہ آتا ہے کہ اصل میں جن کو تنگی ہے خان صاحب سے وہ کون لوگ ہیں؟ خان صاحب کے پاس اسٹیبلشمنٹ کے ایسے راز ہیں جس سے وہ خان صاحب سے خوف زدہ ہیں۔ انہوں نے پیمرا کے ذریعے خان صاحب کو بین کر دیا کہ خان صاحب کو نہیں دکھانا، نہیں دکھایا جا رہا۔ عدالتوں کا کچھ سہارا لے کے، کچھ بھی داؤ پیچ لڑا کے ان کو روکا گیا، وہ بھی رک گئے،
مگر اب جب سوشل میڈیا ٹیم پر خان صاحب کو دکھایا جا رہا ہے، انٹرنیشنل میڈیا خان صاحب کو کوریج دے رہا ہے، تو پھر اب وہ اس چیز سے خوف زدہ ہیں کہ خان صاحب جتنا بولڈ بول جاتے ہیں، کراؤڈ پولر ہیں، مقبولیت کا گراف اوپر جا رہا ہے، تو یہ آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ خطرناک ہو جائیں گے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ کے لیے خطرناک ہو جائیں گے، مگر ملک پاکستان کی بقا کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ کچھ جو چہرے ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے۔ اگر وہ بے نقاب ہوں گے تو عوام کے سامنے بہت کچھ آ جائے گا۔ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہیں کہ خان صاحب کی اب ہوا ٹائٹ کی جائے، بہت ڈھیل دے دی، بہت چھوٹ دے دی۔ اور آپ کو یہ بتا دوں، پاکستان کا یہ پہلا وہ واحد لیڈر ہے جس نے انٹرنیشنل میڈیا پر شل رکھ کر، جو گیس کے آنسو گیس ان پر پھینکی گئی، ٹیئر گیس پھینکی گئی، اس کے شل رکھ کر جو اس کے گھر کے اندر پھینکے گئے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سابق وزیر اعظم کے گھر پر شیل پھینکے جاتے ہیں، بلکہ کسی گھر میں اس طرح شیل پھینکے جاتے ہیں، وہ اس نے ٹیبل پر رکھے ہیں اور اس نے میڈیا کے سامنے لے آیا۔ اگر پاکستان کے میڈیا نے کوریج نہیں دی تو اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے اتنی کوریج دی کہ اس کی مقبولیت کا گراف مزید اوپر ہو گیا۔ یہ اس چیز سے بھی بڑا خوف کھاتے ہیں کہ اگر ہم اس کو یہاں پر نہیں روک پا رہے، یہ انٹرنیشنل میڈیا پر چلا گیا۔ انہوں نے کوئی پلیٹ فارم نہیں چھوڑا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ سچا انسان ہے، وہ کھرا انسان ہے، وہ کھڑے ہو کے بات کر لیتا ہے، وہ ہر ایک میڈیا والے سے بات کرتا ہے، وہ اپنے اینٹی جو اس کے بیان کے خلاف ہیں ان سے بھی وہ بات کر لیتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ کریں بات مجھ سے۔ مگر آپ ہیں، آپ تمام چیزیں پلان کر کر چلتے ہیں۔ کوئی صحافی آپ سے ڈائریکٹ سوال نہیں کر سکتا، پہلے سوال لینے پڑتے ہیں، پھر وہ سوال آپ پر دیتا ہے تو پھر آپ اس کے جواب دے سکتے ہیں، مگر اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ ملتا ہے، وداؤٹ کوسچنس لیے وہ آپ سے ڈائریکٹ بات چیت کرتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں ہیں جو یہ خطرناک ہو گئی ہیں پاکستان کے لیے۔ اگر یہ پلان واقعی ترتیب دے دیا گیا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو سٹیپ بیک کرنا چاہیے، اب ان کو مزید آگے نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اب یہ تمام چیزیں کھل گئی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو پاکستان کی وہ عوام جسے آپ نے اتنے سالوں سے چورن دے رکھا ہے، وہ آپ کے گریبانوں تک پہنچے، وہ گیٹ نمبر 2 تک پہنچے، وہ گیٹ نمبر 4 تک پہنچے، پھر بہت مشکل صورتحال ہوگی، پھر تو سب کٹے چھٹے کھل جائیں گے۔ جب کٹے چھٹے کھل جائیں گے پھر آپ کو بھی لگ پتا جائے گا۔ اب یہ تمام چیزیں ہیں، یہ آپ نے بھی دیکھنی ہے۔ اس سے پہلے زلمے خلیل زاد کا جو ٹویٹ ہے، جو افغان امن عمل کے امریکہ کی طرف سے سفیر تھے، ان کے ٹویٹ ہیں وہ بڑے کھجلی کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کو، جو عمران خان اینٹی لوگ ہیں، جو ان کے بیان کے اینٹی لوگ ہیں، کہ آخر کار ادھر سے گرین سگنل آ گیا، اب تو ہمیں کروانا پڑے گا۔ اب کروانا پڑے گا تو وہ زلمے خلیل زاد ہی کیوں عمران خان کے اتنے قریب ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ اس لیے قریب ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کوشش کی کہ اس کو مائنس کر دیا جائے، مگر جیسے جیسے ہم اسے مائنس کرنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ آگے جاتے ہیں، یہ مزید ہمیں پیچھے دھکیلتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری جو آواز ہے، ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو پرپس ہے، وہ مزید نیچے چلا جائے گا، اس کی آواز بلند ہو جائے گی، ہماری چیز وہ نیچے دب جائے گی۔ تو ان کا یہی ہے کہ جب تک پاکستان ہے اس میں اسی طرح سے کھیلا جا سکتا ہے۔ اب اس چیز کو آن کر کے گرین سگنل ہے الیکشن کا بھی، مگر اس سے پہلے جو خان صاحب صورتحال بتا رہے ہیں کہ جہلم سے، لاہور سے اور دیگر دوسرے شہروں سے جو کارکنان ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور بہت بڑا کریک ڈاؤن اب شروع ہونے والا ہے۔ اس تمام کریک ڈاؤن کے لیے کارکنان کو جو ہدایت دی گئی ہے، اب ان کو بڑا تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ ان کو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ جو خان صاحب کے مخالف ہیں ان کو کوئی موقع مل جائے، یا کہ کوئی پولیس کے خلاف آپ ایسے نہ کھڑے ہو جائیں کہ پولیس کو موقع مل جائے کارروائی کرنے کا، کیونکہ خان صاحب نے بتا دیا کہ انہی کے لوگ انہی پر فائرنگ کر کے ان کو بہانہ ملے گا اندر گھسنے کا۔ تو یہ اب آپ نے تحمل سے اور صبر سے کام لینا ہے، پھر بھی معاملات آگے چل سکیں گے۔ خدا ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔